کہ من احب للہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے محبت کیا، وابغض للہ، اور جس نے اللہ کے لیے غصہ کیا، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور جس نے اللہ کے لیے دیا، کچھ عطا کیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور جس نے اللہ کے لیے روکا، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، تو تحقیق کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ اب یہاں حدیث مبارک میں، یہ تو حدیث مبارک تھی اور اس کا ترجمہ تھا، اس کا خلاصہ آپ حضرات آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ من احب للہ، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کیا۔ اللہ کے لیے کیا محبت کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے لیے محبت کرنے کا نام اللہ سے، اللہ کی عبادتوں کا، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کو اپنانا، اس کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور ماڈل بنانا، اور اسی کے ماتحت اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور جس سے اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا، اس سے محبت کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ سے محبت کرو، اللہ نے فرمایا قرآن سے محبت کرو، اللہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے محبت کرو، اللہ نے فرمایا مساجد سے محبت کرو، مکاتب سے محبت کرو، مدارس سے محبت کرو، ائمہ سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو، مؤذنین سے محبت کرو، دینی مجالس سے محبت کرو۔ یہ ساری چیزیں من احب للہ کے اندر داخل ہے۔ جب بندہ ان تمام چیزوں سے محبت کرے گا اور اس کو اپنائے گا تو وہ اللہ کی قربت میں جائے گا، جنت کی قربت اسے حاصل ہوگی، اور قیامت کے دن جو تکلیف والی منظریں ہوں گی، ان تکالیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محفوظ رکھیں گے۔ من احب للہ